علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایک جوڑا جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، فرمایا میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح ہو جائے گی۔ اور فرمایا اگر کسی نے بنی اسرائیل میں اپنی ماں سے اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ماں سے اعلانیہ بدفعلی کریں گے۔ فرمایا اتنا ان یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے لگ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک ان میں سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ یہ پرکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پیمانہ دے دیا کہ امت کہے گی ایک مولوی اس بات کی دعوت دیتا ہے، دوسرا اس بات کی دعوت دیتا ہے، ایک گروہ کہتا ہے یہ کام کرو، ایک گروہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طریقہ بتلا دیا کہ میری اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لینا، جو کام صحابہ نے کیا دین سمجھ کے کر لینا، جو نہ کیا تو چھوڑ دینا۔ یہ پرکھنے کا طریقہ بتا دیا۔ صحابہ کی زندگی کتابوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی تمام زبانوں میں سیرت کی ترجمے موجود ہیں۔ تمام صحابہ کی تعداد کتنی تھی، کہاں زندگی گزاری، کہاں کہاں شہید ہوئے، کہاں وفات ہوئی، آخری صحابی مدینہ میں کون فوت ہوا، پوری دنیا میں سب سے آخری صحابی کہاں فوت ہوا، سب موجود ہے۔ کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو، جو کام صحابہ نے دین سمجھ کر کیا اسے کرو، وہ دین ہوگا، جو صحابہ نے نہیں کیا اسے مت کرو۔ کسی بھی صحابی نے کوئی عمل دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر کیا اسے کوئی عالم غلط نہیں کہہ سکتا۔ کسی بھی عالم نے کسی بھی صحابی پر کبھی تنقید نہیں کی، اس لیے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے۔ ان کا ہر عمل جو انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا وہ معیار حق ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا کہ تم جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جو عمل تمہارے سامنے نیا آئے، جو قرآن اور حدیث میں تم نے نہیں پڑھا، تو تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، صحابہ کی سیرت زندگی کو دیکھ لو، میری زندگی کو دیکھ لو۔ اگر ہم نے یہ کام کیا ہے تو دین سمجھ کے کرنا، اگر ہم نے نہیں کیا تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب مزید اس میں مسائل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پرکھنے کا آلہ بتا دیا۔ تو آج ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، آیا جن کو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، آیا وہ دین کا حصہ ہیں؟ اور دوسرا پرکھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتلا دیا کہ ہم جو بڑا شور ڈالتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، میں عاشق رسول نعرہ مارتے ہیں، عاشق رسول ہیں، محبت رسول میں غلامی بھی قبول ہے، ہم جان بھی دیں گے، نعرے ہم بڑے لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مشرکین مکہ نعرہ لگاتے تھے اللہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم سے کون زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ باتیں کرتے تھے، آپ سے زیادہ ہم ماننے والے ہیں، بیت اللہ کے رکھوالے ہم ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی مہمان نوازی ہم کرتے ہیں، ہم سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو کہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ کا حکم ہے یہ میرا نبی ہے اس کی مان لو۔ ایک بندہ کہتا ہے نا میں محبت کرتا ہوں، محبوبہ کہے ایزی لوڈ کرا جیسے آج کل ہوتا ہے، تو ہمارے عاشق پھر آدھے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پیسے مانگتی ہے، وہ تو ایسے مذاق میں بات چلی گئی۔ تو اللہ نے بھی پھر حکم دینا تھا نا، مجھ سے محبت کرتے ہو اللہ نے فرمایا تو میرا حکم مانو۔ بیٹا ماں باپ کا حکم مانتا ہی نہیں ہے اور دعویٰ کرے کہ میں ماں باپ کا بڑا عاشق ہوں، انہوں نے کہنا اس سے بڑا نافرمان تو ہے کوئی نہیں۔ بیمار ہوتے ہیں پوچھتا نہیں ہے،
پانی مانگتے ہیں دیتا نہیں ہے، جن کاموں سے روکتے ہیں رکتا نہیں ہے، پھر ماں باپ کا فرما بردار کیسے بن گیا؟ ماں باپ کا تو فرما بردار وہ ہوگا جس کے محلے والے بھی گواہی دیں کہ ماں باپ کے حکم پر پورا پورا عمل کرتا ہے، اس نے ماں باپ کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے۔ محلے والے گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ رشتہ دار دیتے ہیں یا نہیں دیتے کہ بھائی یہ فلاں کے بچے بہت اچھے ہیں؟ تو جس طرح اپنے والدین کی اطاعت کے لیے لوگ گواہی دیتے ہیں، تو اس طرح لوگ گواہی دیں کہ یہ بندہ اللہ کے احکامات کو بھی ماننے والا ہے۔ اس پر ہماری گواہی کوئی نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اتباع کا فائدہ کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ محبت بھی کرے گا، گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ جو وہ دین لے کر آئے ہم سیکھ کر اس پر عمل کریں۔ دین منانے